الرحیم۔ سب سے پہلے میڈیا کے تمام اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے شارٹ نوٹس پہ باچا خان مرکز تشریف لے کر آئے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم موجودہ صورتحال میں عوام کو اپنی بات پہنچائیں۔ میرا کل سے بلکہ ایک دو دن سے جو ماحول بن رہا ہے یا جو حرکات ہو رہی ہیں، تو میرا کل سے بہت دل تھا کہ میں ایک پریس کانفرنس کر لوں، لیکن کل تھوڑی مصروفیات ہماری بہت زیادہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہم نہیں کر پائے۔ اور آج کل سے بھی بہتر ہے، تھوڑا ماحول اور بھی کھل گیا ہے۔ بنیادی طور پہ میری آج پریس کانفرنس کی بنیاد دو باتوں پہ ہے، اور باقی تو پھر جو سوال جواب میرے بھائی میرے بزرگ کرنا چاہیں اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ دو باتیں ہیں جس کے لیے میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ میں آپ کو زحمت دوں۔ اول تو بلدیاتی انتخابات۔ سب سے پہلے تو جو بلدیاتی نظام ہمارے موجودہ حکومت وہ دے رہی ہے، وہ نظام میرے خیال میں ایک مذاق ہے۔ وہ نظام آئین کی بنیادی دھجیاں اڑانے کے برابر ہے۔ ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے آرٹیکل 140A میں کہ ہر صوبہ ضلعوں کو ایک نظام دے گا، جس کو ہم لوکل باڈیز نظام بولتے ہیں، اور ان کو اختیارات دے گا، پھر وسائلی بنیاد پہ اور حاکمانہ بنیاد پہ بھی۔ پہلے دن سے ہم اس نظام کا یہ لوپ ہول دنیا کے سامنے کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی کریں گے کہ یہ تاریخ کا پہلا ضلعی حکومت ہوگا جس میں ضلع ہی نہیں ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ پاورز کیسے ٹرانسفر کریں گے۔ ڈسٹرکٹ میں جب آپ عوامی نمائندوں کو نمائندگی دینے کے تیار نہیں، اور اس کا بنیاد آپ یہی بنا رہے ہیں کہ اختیارات کا جنگ ہو جاتا ہے، تو میرے خیال میں پھر تو صوبے میں بھی وزیر اعلیٰ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ادھر بھی انہی اختیارات کی لڑائی ہے، ادھر بھی پھر آپ چیف سیکرٹری کو پورا اختیار دے دیں اور پوری طاقت دے دیں، ادھر بھی چیف سیکرٹری سب فیصلے کرتا رہے اور ملک کا نظام چلے گا۔ پھر آپ نے اسمبلی بٹھا دیے، پھر حکومت بٹھا دیے، پھر وزیر اعلیٰ بٹھا دیے، وہ تو پھر آپ اس اختیار میں لڑائی کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ نظام ٹھیک ہے تو پھر میرے خیال میں جو بات ہو رہی ہے کہ پھر ڈی سی کے اختیارات، تو یہ اختیارات ہم ماننے کو تیار نہیں۔ یہ ہر قدم جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارے قدم لیے جا رہے ہیں۔ بالکل ہمارا آج بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ضلعی حکومت ہونی چاہیے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہونے چاہیے، جہاں پہ ڈسٹرکٹ ناظم، ڈسٹرکٹ میئر سب چیزوں کا اختیار مند ہو، اور یہی جمہوری روایات اور جمہوری نظام بھی کہتا ہے۔ اور میرے خیال میں حکومت نام کی اگر کوئی چیز دنیا میں کوئی دیکھ لے تو یہ بلدیاتی حکومت ہے۔ اب ہمارا ایک اور سوال یہ بھی تھا کہ ایک ہی انتخاب، ایک ہی ٹائم، ایک ہی ماحول، اس میں آدھا انتخاب پارٹی بیسز، آدھا انتخاب نان پارٹی بیسز، عوامی نیشنل پارٹی بلکہ جمہوری پسند ہر انسان کورٹس کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ یہ اس طرح کے فیصلے
جمہوریت کو انشاءاللہ مضبوط کریں گے، اور ہمیں توقع ہے کہ انہی فیصلوں پہ یہ عدالتیں قائم رہیں گی، اور انشاءاللہ ہر طرز عمل کے الیکشنز، انتخابات، وہ پارٹی بنیاد پہ ہونے چاہیے۔ اگر حکومت ڈر رہی ہے تو اس کا ڈر واضح ہے۔ اس وقت عوام بلے سے نفرت کرتے ہیں، اس وقت عوام نیازی صاحب کو ان الفاظ سے پکارتے ہیں جو الفاظ ہمارے منہ پہ نہیں آ سکتے۔ اس ماحول میں اپنی یہ ساکھ چھپانے کے لیے جو انہوں نے آزاد حیثیت سے انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا تھا، اور جو راستہ جوڈیشری نے روک دیا ہے، میں آج سے کہتا ہوں سب آپ کے سامنے ہوگا۔ جہاں بلے کا نشان ہوگا وہاں عوام اس کو رد کرے گی، ایک بھی جگہ پہ بلے کے نشان کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ اور اسی ڈر کے مارے حکومت وقت اس فیصلے کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم عدالت کے اس فیصلے کے ساتھ آخری دم تک کھڑے ہونے کو تیار ہیں، اور میں یہ بھی واضح کر دوں، حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے، بھلے جائیں، لیکن اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ واپس کر دیا تو پھر ہم عوامی عدالت بنائیں گے۔ ابھی ایک فیصلہ عدالت کی طرف اصولاً آ چکا ہے جو جمہوری روایات کے اصول پہ اترتا ہے۔ اب جمہوریت پسند قوتیں اس فیصلے کے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ اگر سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ بدلتا ہے تو ہم اس کے خلاف باہر نکلیں گے، ہم عوامی عدالتیں لگائیں گے، اور ہم آخری دم تک کوشش کریں گے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہو۔ اب اس کے بعد جو ہو رہا ہے یہ سب مذاق کر رہے ہیں۔ ایک وزیر آتا ہے پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ جی 4 ممبرز ہم نے بنا لیے۔ کس چیز کے ممبرز ہیں؟ آسان بات ہے، سیدھی سادی بات ہے۔ جہاں پہ جوڈیشری سے حکم آ گیا ہے تو سنجیدہ لوگ، سنجیدہ حکومت یا سنجیدہ ادارے اگر یہ انتخابات کرانا چاہتے ہیں تو ان کا کام ہے کہ وہ پہلی فرصت میں اجلاس بلائیں، اور اسی ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ اجلاس بلا کے، ویسے تو خیر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہاں پہ سب کچھ آرڈیننسوں سے چلتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ ان کی دلچسپی نہیں ہے۔ تو پارلیمان کو بلائے، اور یہ 1-2 دن کا کام ہے کہ اس قانون میں رد و بدل کر کے آپ جوڈیشری کے حکم کے حساب سے عوام کے لیے اپنا ایک پیٹرن بنائے تاکہ وہ بلدیات میں اس میں حصہ لیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی اسمبلی نہیں بلائی جائے گی، ابھی کبھی کہیں گے کہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کبھی کوئی بہانہ بنائیں گے، کبھی کوئی بہانہ بنائیں گے، لیکن آخری دم تک حکومت وقت کی یہ کوشش ہوگی کہ بلدیاتی انتخابات جتنے بھی یہ پوسٹ پون کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا، ہم آج بھی کرتے ہیں اور ہم کرتے آئیں گے کہ بلدیاتی انتخابات فوراً ہونے چاہیے۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے اس قسم کے قانون نہیں کہ آپ باہر کی دنیا کے نظاموں کو مکس کر کے پختونخوا میں ایک ٹرائل بیس پہ نظام ہمیشہ کے لیے لاتے آئیں۔ پچھلا نظام بھی تو ان کا ہی تھا، پی ٹی آئی کا تھا۔ اب ایک نیا ٹرائل بیس پہ نظام، اور وہ ہر دفعہ فلاپ ہوتا جائے گا، اور یہ نظام ابھی سے مجھے فلاپ لگ رہا ہے، کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے یہ ہوگا کہ لوکل گورنمنٹ میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نہیں ہوگا، اختیارات کیسے جائیں گے؟ جو 30% وسائلی بنیاد پہ 30% ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو جو منتقل ہوئے ہیں، اس کے اختیار کس کے پاس ہوگا؟ ڈی سی کے پاس ہوگا، ڈی او آر کے پاس ہوگا،
آپ تحصیل میں لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، صرف ٹی ایم ایز کے اوپر وہ ان کی بس رہنمائی ہوگی، باقی میرے خیال میں اختیار نہیں دے رہے ہیں۔ بیچارے پورے قوم لڑ کے یہ الیکشن، بلدیاتی انتخابات کا الیکشن ہم سب کو پتہ ہے، وہ بھلے جس مکتب فکر کا ہو، وہ میڈیا والا کیوں نہ ہو، ہر خاندان سے اس میں الیکشن میں لوگ حصہ لیتے ہیں، ہر گلی کوچے میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر آخر میں وہ کودا پہاڑ اور نکلا چوہا، بیچارے جو جیت جائیں گے وہ پھر وہ ہارنے والے سے زیادہ پچھتائیں گے۔ تو یہ نظام تو مجھے بالکل ایک فلوک نظام لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک جمہوری پارٹی کے حساب سے میں پھر بھی انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اپنی تیاری پکڑ رکھی ہے، ہم بلکہ انشاءاللہ تیار ہیں، جو ابھی والے اعلان ہے ہم انہی تاریخ کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ انہی کے لیے ہم نے اپنے امیدوار بھی میدان میں اتار دیے ہیں اور اتار رہے ہیں، اور انشاءاللہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ اب جنات کام نہیں کر رہے، یا جنات جو کام کر رہے ہیں وہ الٹے پڑ رہے ہیں، اب خلائی مخلوق غائب ہو چکی ہے۔ اب ان انتخابات میں 2 جوان اندر 2 جوان باہر نہیں ہوتے، اب حالات بدل چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں انتخابات، بلدیاتی انتخابات پوری دنیا کو قوم کی اصل نمائندگی کی شکل دکھانے والی ہے، اور یہ حکومت آخری دم تک اس سے دور بھاگتی رہے گی۔ چونکہ میں نے کہا تھا کہ میرے صرف 2 نقطے ہیں، میرا دوسرا نقطہ پختونخوا سے تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پر پختونخوا سے لینا دینا ہے، پختون قوم سے لینا دینا ہے، پختونوں سے لینا دینا ہے، اور میں ہر دم، ہر موقع پہ اور ہر قدم پہ پاکستان میں جب بھی دیکھوں گا کہ قومی بنیاد پہ ظلم ہو رہے ہو، قومی بنیاد پہ تفریق ہو رہی ہو، اے گریڈ سٹیزن، بی گریڈ سٹیزن، سی گریڈ سٹیزن کی تصویریں دکھائی جا رہی ہو، تو میرا خون ابلتا ہے۔ پھر کسی فائدے نقصان کو نہ دیکھتے ہوئے وہ خون، وہ تانا دیتا ہے کہ کم سے کم اپنی بات بطور ایک سیاستدان اور بطور بادشاہ خان، ولی خان بابا اور اسفندیار خان کے پیروکار قوم کے سامنے رکھ لیں۔ پورے قوم نے دیکھا یہ مذہبی جنونیت کے نام پہ اگر پنجاب میں یہ چیزیں آج ابل رہی ہیں، تو ہماری قوم، پختون قوم، بلوچ قوم، ہم اس کے مارے ہوئے بہت عرصوں سے۔ اور بدقسمتی سے پاکستان وہ ملک ہے کہ یہاں پہ مذہبی جنونیت کو راو دینا، چڑھانا، وہ عوام کے لیے ہمیشہ نقصان لے کر آیا ہے، اور ہم نے تاریخ سے لے کے آج تک یہ دیکھا ہے کہ اس جنونیت کو ہمارے ریاست نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہم تو ہے ہی بدنام، ہم تو ہے ہی بدنام، ہمارے لیے تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ لیکن میں آج قوم سے سب سے ایک سوال جو میرے دماغ میں بھی ہر وقت ہے کہ یہ ٹی ایل پی کس کا ایجاد ہے؟ ٹی ایل پی کو بطور ٹی ایل پی کس نے بنایا ہے؟ ٹی ایل پی
کا ہر دھرنا کس کے کہنے پہ ہوتا ہے؟ اور پھر ٹی ایل پی کا ہر دھرنا کس کے کہنے پہ ختم ہوتا ہے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں جو اس وقت ایک عام شہری ہونے کے ناطے اور ایک نظریے سے تعلق رکھنے کے ناطے میرے دماغ میں اور پورے قوم کے دماغ میں یہ سوال نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل واضح تصویر پڑی ہوئی ہے۔ پھر میرا سوال کہ ٹی ایل پی کو کل کیوں بین کیا تھا؟ اس ماحول میں کس نے ٹی ایل پی کو سٹرائک کے لیے نکالا تھا؟ اور پھر دنیا کو دکھانے کے لیے، کیونکہ ہمارے تو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، دنیا کو دکھانے کے لیے ٹی ایل پی پہ پھر بین لگایا گیا، اور پھر ہمیں تب سے پتا تھا، یہ چوما بھی ہے، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہمیں تب سے پتا تھا کہ یہ بین 6-8 مہینوں کا بین ہے، اس کے بعد اس نے ختم ہونا ہے۔ اور میں یہ کب سے کہتا آ رہا ہوں کہ آنے والا دور ٹی ایل پی کا ہے، اور یہ پنجاب میں حاکمان جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ٹی ایل پی کو ہم نے مین سٹریم، وہ تو 5-10 سال سے یہ فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن اب اس سے آگے بڑھ کے اب قوم کو دکھایا جا رہا ہے کہ بھئی ٹی ایل پی پاکستان کی 3rd بگسٹ پارٹی ہے، اور ٹی ایل پی پنجاب کی 3rd بگسٹ پارٹی۔ اس دفعہ زیادہ ایمفیسس بھی آپ دیکھ رہے ہیں، خبرنامے والے بھی اگر خبر چلا رہے ہیں تو ٹی ایل پی کی زیادہ پاور پنجاب میں دکھائی جا رہی ہے، اور کہتے آ رہے ہیں کہ پنجاب میں ٹی ایل پی از دا 3rd بگسٹ پارٹی۔ اب ایک تو ریاست کا کام ہے، پھر دوسرا ریاست کے غلام۔ اب ریاست کے غلام بیچارے نہ 3 کے نہ 13 کے، ان کو نہ پچھلے معاہدوں کا پتہ نہ ان معاہدوں کا پتہ، ان کو نہ اس بین کا کچھ پتہ کہ کس نے کیا، نہ اس آزادی کا کچھ پتہ کہ کس نے کیا۔ پر اب ماحول کہ آنے والے انتخابات میں ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی مل کر انتخابات میں حصہ لیں گے، اور سوچ ان کی یہ ہے کہ جو 3rd لارجسٹ قوت پنجاب، تو 2 قوتیں اور ہیں، ایک مسلم لیگ ہے اور ایک غلاموں کا ٹولہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو ادھر تھے وہ بھی غلام تھے، آج ان کو ذرا آزادی کی چس پڑی ہے۔ وہ غلاموں کا ٹولہ اور مسلم لیگ اس کھینچ دوڑ میں ہے کہ ٹی ایل پی کو کون سی پارٹی اپنے ساتھ جوڑ کے آنے والے حکومت کا حصہ۔ مجھے ایک تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں ٹی ایل پی اور کہاں پی ٹی آئی، سکے کے 2 الگ چہرے۔ ہاں، نام دونوں مذہب کا استعمال کرتے ہیں اپنے وقت پہ۔ ایک نے ریاست مدینہ کا نام بدنام کر دیا، تو دوسرے میرے نبی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب دنیا کے بادشاہ، جنہوں نے پیار، محبت صرف مسلمان سے نہیں، غیر مسلم سے پیار اور محبت کا راستہ سکھایا ہے ہمیں، ان کے نام پہ آج کیا ہو رہا ہے؟ دھرنے میں کس کو نقصان پہنچا؟ پورے بھائی بادشاہت کی گیم ہے، ریاست بھی خوش ہے، حکومت بھی خوش ہے،
ٹی ایل پی بھی جشن منا رہی ہے. رونے والوں کا کوئی نام لے رہا ہے اس وقت؟ کہاں ہے وہ شہداء جنہوں نے کوئی اپنے ذاتی مقصد کے لیے نہیں، حکومت کی رٹ کے لیے، پاکستان کے آئین کی حفاظت کے لیے، اپنے قوم کی عزت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. وہ پولیس والے جو شہید ہوئے، کیا مسخرے نکلیں گے؟ پیکج دے دو. کیا آپ کو یہ قوم پیکجوں کی بھوکی لگتی ہے؟ آپ خود بھکاری ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پوری قوم بھکاری ہے؟ کسی نے پوچھا تک نہیں، کوئی ابھی تک پوچھ تک نہیں رہا. پوچھنا تو چھوڑیں، ان کے دکھ درد میں کوئی ایک لفظ نہیں اگل رہا، بلکہ نیازی صاحب نے سب کو بولا ہے کہ چپ کا کھانا کھاؤ، آپ نے بات تک نہیں کرنی. میں چاہوں گا کہ ہم اس وقت بڑی سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچیں. کل کو حکومتی رٹ کے خلاف 8-10 ہزار لوگ تھے، 8-10 ہزار لوگ تھے. کل کو حکومتی رٹ کے خلاف 8-10 ہزار لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. پولیس والا آپ کے لیے، آپ کے پیکج کے لیے اپنی جان کے نذرانے دینے کو تیار نہیں ہوگا. حالات وہی ہوں گے جو افغانستان میں تھے. 4 بندے آئیں گے اور پورا علاقہ حوالے کریں گے. آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں اپنے ملک کو؟ اور پھر جہاں پہ اب میں آنا چاہ رہا ہوں، تو یہاں پہ یہ بات میرے قوم سے جڑتی ہے کہ ایک طرف ہم یہ حرکتیں دیکھیں جہاں پہ رٹ چیلنج ہوا، جہاں پہ پولیس والوں کو پکڑ کے شہید کیا گیا، جو آئے روز حکومتی رٹ، ریاستی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، ان کے سامنے حکومت اور ریاست نے گھٹنے ٹیکنا تو دور کی بات، پورے لیٹ گئے ہیں. جو معاہدہ ہوا ہے بالکل ان کے سامنے لیٹ گئے ہیں. کسی سے پوچھ تاچھ نہیں، سب قیدی رہا ہو رہے ہیں. تو جہاں سب قیدی اس درجے کے رہا ہو رہے ہیں، تو جو میرا خون ابلتا ہے میں ادھر آؤں گا. میں نے آج تک اس طرح کی بات نہیں کی. میں ہمیشہ اپنے نظریے، اپنے پارٹی، اپنی تنظیم، اپنے ورکرز کے سپورٹ میں بات کرتا ہوں، اور ہمیشہ ان کو کوشش کرتا ہوں کہ سپورٹ کروں. لیکن میرا اس سب میں پھر سوال یہ ہے کہ یار بیچارہ علی وزیر جیل میں کیوں پڑا ہے؟ کیونکہ وہ پختون ہے. تو جہاں ایک ہی بات آتی ہے کہ کیونکہ وہ پختون ہے تو ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ہم عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز تو ہیں، لیکن یاد رہے پوری دنیا کو کہ ہم قوم پرست ہیں. عوامی نیشنل پارٹی ہماری قوم نہیں، ہماری قوم پختون ہے، افغان ہے. جہاں پہ ریاست لیٹ گئی، وہاں پہ دوسری طرف ایک پختون عام شہری بولو، اس کے بعد وہ پختون آپ کے پارلیمان کا
ممبر ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اسی پارلیمان کے ممبر پختون ہونے کے ناطے وہ جیل میں پڑا ہے۔ کیوں جیل میں پڑا ہے؟ اس نے آزادی رائے جو پاکستانی آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار آزادانہ طریقے سے کر سکتے ہیں، میرے خیال میں اس کے علاوہ دوسری بات اس پہ نہیں ہوگی۔ تو جب اس کے علاوہ دوسری بات اس پہ نہیں ہوگی، پھر اتنی بڑی تفریق۔ یہاں پہ میں نام نہیں بھی لوں گا اور لینا پسند بھی کروں گا۔ آپ کا وزیر اعظم، جس کو آپ نے آج وزیر اعظم بنایا ہے، یہ کھلے عام کھڑے ہو کے پتلونوں گیلے کی کون باتیں کرتا تھا؟ آپ کا پنجاب صوبے میں کس بندے کا میں نام لوں جنہوں نے ریاستی اداروں کو چیلنج نہیں بلکہ گالیاں دی ہیں، گالیاں۔ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ الطاف حسین لندن میں بیٹھ کے آئے روز ننگا کرتا تھا، ایک دن بھی جیل میں نہیں بیٹھا۔ لندن میں پرسکون بیٹھنا بھی عام بندہ، ہم اور آپ نہیں بیٹھ سکتے ان حالات کے بعد۔ علی وزیر بیچارہ کیوں نہیں بیٹھ سکتا لندن میں؟ تو یہاں پہ ان سب فیصلوں کو دیکھتے ہوئے یا ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے میں تو حقیقتاً اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ابھی تک، چونکہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ میرے دل کی بات تھی، میں نے اپنے پارٹی سے، دوستوں سے، میرے بزرگوں سے انشاءاللہ میں مشورہ کرتے ہوئے بہت جلد علی وزیر کے رہائی کے لیے کوئی لائے عمل پیش کروں گا، کیونکہ پھر مجھے اپنا آپ، ہمارا قوم، پختون اتنے بے غیرت نہیں۔ اگر راستہ ہمارے لیے وہ چنا گیا ہے کہ یہ سرکار، یہ ریاست ان حالات پہ باتیں مانیں گی، ہم وہ حالات الحمدللہ کر سکتے ہیں۔ ہم اب مزید فیصلہ کریں گے، اور یہ انشاءاللہ صرف اور صرف علی وزیر کی رہائی کے لیے، اور یہ بھی صرف یہ بات پوری دنیا کو واضح کرنے کے لیے کہ پاکستان میں آج بھی کچھ اے کلاس سٹیزن ہے، کچھ بی کلاس سٹیزن ہے، اور کچھ ڈی کلاس سٹیزن ہے، جن کا نہ کوئی پوچھ سکتا ہے، جن کے لیے نہ کوئی آواز اٹھا سکتا ہے، جن کے لیے نہ کوئی بات ہو سکتی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر سب کا مشکور ہوں۔ کوئی بھی سوالات ہو آپ کے تو میں وہ لینے کو احمد صاحب، جو آپ نے کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ وکالت کا جب سپریم کورٹ اس کے خلاف جاتی ہے تو پھر آپ عوامی عدالت میں جائیں گے، کیا آپ توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہونے جا رہے؟ توہین عدالت کا بہت مشہور کیس اسفندیار ولی خان، ہم اپنے حق کے لیے جائیں گے، وہ بھلے جو بھی ہو۔ پھر ان کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ ہمیں بلائے۔ اسفندیار ولی خان کا کیس چونکہ جو اس کو یہ کورٹس کو جن نے کور کیا ہے، تو اسلام آباد میں اسفندیار ولی خان کے نام پہ توہین عدالت ایک کیس پریزیڈنس پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ ہم ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں، جمہوری حق ہے، جمہوری حق عدالت ہمیں نہیں دے گا تو کون دے گا؟ نواز خان، یہ بتائیں کہ یہ جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں ضلعی حکومتوں کے اور ایٹمی جو ترامیم کی گئی ہے، تو اس وقت آپ لوگ خاموش تھے۔ اب جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہو گیا اور سب کچھ سامنے آ گیا، تو ابھی آپ لوگ جو ہے کہہ رہے کہ یہ منظور جی، جب سڑکوں پر بیٹھی ہوئی تھی تو اس وقت کی تمام سیاسی جماعتیں خاموش بیٹھی ہوئی تھی، کوئی بھی اس کے خلاف جو ہے نا وہ نہیں کر رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ، اور یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ میں نے آج اپنی بات میں بولا بھی
کہ جیسے ہم پہلے دن سے مخالفت اس کی کرتے آ رہے ہیں، ہم آج بھی اس کے مخالف ہیں. انہوں نے آج بھی اگر اس میں ضلع نہیں اور ایک الیکشن کا نظام اعلان کیا ہوا ہے تو ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں. ہم نے اپنے شکایات ہر فورم پہ رکھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ سے لے کے پریس کانفرنسز اور پریس کانفرنس سے لے کے عدالت میں بھی. جو عدالت میں کیس ہے ہمارا عوامی نیشنل پارٹی، اس کیس میں ہم ایز اے پارٹی گئے ہوئے ہیں، جس میں خوشدل خان ہمارے وکیل ہیں. اور اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی، جس طرح ایک یہ پوائنٹ تھا کہ کس طرح تفریق ہو رہی ہے، ایک طرف انتخابات پارٹی بیس ہو رہے ہیں، دوسری طرف نان پارٹی بیس، تو اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ پوائنٹ بھی ہمارا تب سے انشاءاللہ ہم نے لگایا ہوا ہے، اور ہم آج بھی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.